آیت نمبر 55۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثل ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے، آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 63۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے منصوبوں اور سازشوں کو خاک میں ملا دوں گا، تیری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ پورا کر کے رہوں گا اور تمہیں اصلی اور صحیح حالت میں اپنے پاس بلا لوں گا۔ وہ تمہیں صلیب پر چڑھانے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور ان کو ذلیل اور رسوا کروں گا اور انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام حقائق بتائے جن کے بارے میں اہل کتاب آپ سے جھگڑا کرتے تھے، اور بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے بیٹے نہیں۔ ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مانند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، لہٰذا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ اس سے یہ نتیجہ کیسے نکلا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اس ضمن میں عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ اگر انہیں الوہیت مسیح کا اعتقاد پر یقین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں اور دونوں فریقین اللہ سے دعا مانگے، جو ناحق ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ مگر ان نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی جرأت نہ ہوئی۔ اگلے رکوع میں رفع نزاع اور اتمام حجت کے لیے مشترک دعوت کی ترغیب، آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 71 میں۔ اس رکوع سے نیا سلسلہ کلام شروع ہوا ہے جس میں اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں مخاطب ہیں۔ ان کو مشترک باتوں کی دعوت دی گئی، گزشتہ مضمون کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹا اور یہاں ان کو ایسی باتوں کی طرف بلایا گیا جو ان کے ہاں بھی مسلم ہیں، اگرچہ عملاً فراموش کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ خدا کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں، اور نمبر 2 کہ جو کچھ اس ہستی کے لیے ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنے لیے ایسا مقدس اور معصوم نہ بنائے کہ اس کو خدا کا درجہ دے دے۔ اس بات کو اپنے عمل سے سچ ثابت کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو۔ اس کی حلال و حرام کی ہوئی چیزوں میں اپنی مرضی نہ برتو اور دوسرے نظریات اور قوموں کی تقلید نہ کرو۔ انسانوں نے مختلف ناموں سے گروہ بندیاں قائم کر لی ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تورات اور انجیل جس کی بنیاد پر یہ گروہ پیدا ہوئے، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی پیدا ہوئے۔ عام آدمی بھی یہ حقیقت تسلیم کرے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے وہ یہودی اور نصرانی مذہب نہیں تھا۔ یہ دونوں گروہ بندیاں ابراہیم کے سینکڑوں سال بعد کی پیداوار ہیں۔ وہ تو دین حنیف کے قائل تھے۔ اگر کوئی ان کا پیرو ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی طرح مسلم اور یکسو ہو کر زندگی بسر کرے۔ وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان سے نسبت کا دعویٰ صرف وہی گروہ کر سکتا ہے جو ان کی پیروی اختیار کرے۔ ان سے نسبت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے امتی بنے۔ اس امت کا پیغمبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے مطابق مبعوث ہوا اور قرآنی تعلیمات بھی انہی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ جو ان باتوں کے سچے دل سے پیروی کریں گے، اللہ انہی کا دوست اور مددگار ہے۔ بعض اہل کتاب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جس طرح وہ خود گمراہ ہوئے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی راہ حق سے ہٹا دیں۔ وہ ایسی باتیں اور طریقے مسلمانوں کے اندر پھیلانے اور رائج کرنے میں مصروف ہیں تاکہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔
حالانکہ ان کی ایسی کوششوں کا نتیجہ انہی کے حق میں مفید نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے، وہ ان کی ان تدبیروں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ آیت نمبر 72۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اس رکوع میں آیت نمبر 72 سے 80 میں یہود کا گروہی و نسلی تعصب اور حسد پر مبنی رویہ اس کو بیان کیا گیا۔ گزشتہ رکوع میں اہل کتاب اور یہودیوں کے حسد اور بغض کا ذکر چل رہا تھا۔ ان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو دین حنیف سے گمراہ کر دیں۔ یہاں مزید ان کی چالوں کا ذکر ہے۔ مدینہ کے بڑے بڑے یہودی پیشواؤں نے اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے یہ خفیہ تدبیریں کیں کہ چند آدمیوں کو بھیجا جو صبح مسلمان ہو جائیں اور شام کو مرتد ہو جائیں، اور مشہور یہ کیا جائے کہ وہ نبی ہیں جس کی بشارت دی گئی تھی، اور ہم نے مسلمانوں میں یہ خرابیاں دیکھی ہیں، تب ہی تو ہم ان سے الگ ہوئے ہیں۔ اس تدبیر سے یہودیوں کی مکاری اور اسلام دشمنی واضح ہوتی ہے، لیکن اللہ مسلمانوں کا محافظ ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ محتاط رہیں اور ان کی چالوں میں نہ آئیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کوئی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اہل کتاب کی دینی خیانت کے ساتھ دنیاوی خیانت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے بعض کے پاس کوئی امانت رکھتا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اس سے مکر جاتے، الا یہ کہ کوئی سر پر سوار رہے۔ اس خیانت پر یہ دلیل دیتے کہ غیر مذہب والوں اور امی یعنی ان پڑھ لوگوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں دیا تھا، بلکہ جو کوئی عہد کی وفا کرے، امانت کو پورا کرے اور مذموم اخلاق سے پرہیز کرے اور اللہ سے ڈرے، وہی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے خیانت کرنے والوں کے لیے جو سزا مقرر کی، یعنی جو قلیل دولت کے لیے اپنی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں، اللہ سے جو قول و قرار کیا ہے اس پر وہ قائم نہیں رہتے، بلکہ مال و دولت کی حرص میں شریعت کو بدل دیتے ہیں اور آسمانی کتب اور اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یعنی یہودی دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ دینی امور میں بھی لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ آسمانی کتب کے مفہوم اور مطالب کو بدلنے میں انہیں کوئی باک نہیں تھا، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ یہ محض حرص و لالچ اور خیانت ہی کی بنا پر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ اللہ نے ان سے قوموں کی امامت کا منصب اور نبوت کی نعمت چھین لی اور دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور عبرت کے لیے چھوڑ دیا۔ نجران کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش اسی طرح کرنے لگ جائیں جس طرح نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی کرتے ہیں۔ آخری 2 آیات میں اس بات کا جواب دیا گیا۔ ایک نبی جو پہلے لوگوں کی ربانی، اللہ والا اور مسلم بنانے کی کوشش کرے، اور جب وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں شرک و کفر کی طرف لے جائے اور اپنی ساری کمائی اپنے ہاتھوں برباد کر دے۔ ان آیات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام پر لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی آسمانی کتاب میں یہ بات نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گمراہ لوگوں کی تعریف ہے، جو بعد میں کی گئی ہے، اصل تعلیم کچھ اور ہے۔ آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کے اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہوگا۔ آیت نمبر 81 سے 91۔ اس رکوع میں دعوت حق کی بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ انبیاء کا دین اسلام تھا، سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ تمام انبیاء اکرام کی بعثت کا واحد مقصد دین کی تبلیغ اور اقامت دین رہا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ جب تمہارے بعد دوسرا نبی آئے گا جو یقیناً پہلے نبیوں کی دعوت اور ان کی کتب کی تصدیق کرتا ہوا آئے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا وہ لا محالہ اس کے پیروں پر بھی آپ سے اور آپ عائد ہو جاتا ہے، یعنی خود سے خود عائد ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبی تبلیغ اور اقامت دین پر مامور تھے، اسی طرح ان کے ماننے والوں پہ بھی یہی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ حضور خاتم الانبیاء نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا۔ اس بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کی تمام تر ذمہ داری آپ کی امت پر ہے کہ وہ وہی فریضہ سر انجام دے جس کو آپ لے کر تشریف لائے۔ تمام گروہ خاص طور پر یہود اور نصارہ اپنے اپنے نظریات اور کتابوں کے سوا باقی سب کو غلط قرار دیتے ہیں اور ان کی تکذیب کرتے ہیں، حالانکہ جو لوگ حضور پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ بلا تفریق تمام گزشتہ انبیاء اکرام کو خدا کی طرف سے برحق مانتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور وہ اپنی اصلی اور مکمل صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچ بھی چکا تو اس کے بعد انسانوں کے خود ساختہ طریقوں یا نظریات کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اب کسی مقامی دین، نسلی مذہب یا وقتی اور علاقائی نظریات کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب سورج کی طرح ایک جہانی اور آفاقی دین کی ضرورت ہے جس کا گروہی یا نسلی اور وطنی حدود سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو زندگی کے ہمہ پہلوؤں پر واضح ہدایت دیتا ہے، لہٰذا انسانیت کا مستقبل بھی صرف اور صرف اسلام سے ہی وابستہ ہے۔ یہاں اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنی اسرائیل کو، جو اب ایک جنگی گروہ بن چکا ہے اور آج بھی اسی طرح عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مبتلا ہے، متنبہ کیا گیا ہے کہ اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش نہ کرو بلکہ اس کی آغوش میں پناہ حاصل کرو۔ لیکن یہ قوم چونکہ ظالم ہے، انہوں نے مدت دراز تک اپنی تعلیمات کے ساتھ مذاق کیا اور اس کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اللہ ظالموں کو کبھی راہ ہدایت نہیں دکھائے گا۔ اس طرح ان سے بڑھ کر برا حال ایسے لوگوں کا بھی ہوگا جو ایک مرتبہ مسلمان ہو گئے اور دنیاوی اغراض اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر مرتد ہو گئے اور اسی حالت میں مرے۔ یہ ان سے بھی بڑھ کر لعنت اور سزا کے حقدار ہوں گے اور اس سزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روئے زمین کا سارا سونا بھی فدیہ میں دے دیں تو قبول نہیں ہوگا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔